بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج 12ویں کڑی ہے۔ ایک شخص کی مثال لیں۔ فرض کریں اس نے زندگی میں کبھی بھی کوئی خوبصورت، پرفضا اور سرسبز جگہ نہیں دیکھی ہے۔ آپ اس کے سامنے کیسے بیان کریں گے کہ خوبصورت پارک یا سرسبز جنگل یا لہلہاتا ہوا باغ کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی آپ توصیف کریں گے وہ اپنے ذہن میں اس کی صحیح تصویر نہیں بنا پائے گا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، وہ سب کچھ ناقابل توصیف ہے۔ بس کوشش کرتا ہوں ایسے الفاظ میں بیان کروں جن کو انسانی ذہن ہضم کر سکے۔ میں نے ایک وسیع و عریض باغ میں قدم رکھا جس کی حدود کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جس گھاس پر چل رہا تھا اس کی لطافت اور خوبصورتی دل کو چھو لیتی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوا سے انسان پر مدہوشی طاری ہوتی تھی۔ دلکش، رنگا رنگ اور ہر قسم کے پھلوں سے لدے درختوں کی بہتات تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چمن زار پر لیٹ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پرندوں کے پروں سے بنائے گئے نرم و آرام دہ تخت پر لیٹا ہوں۔ ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے دریاؤں کی نغمہ سرائی کا جواب نہیں تھا۔ وہ منظر توصیف سے ماورا ہے۔ سر اٹھایا تو پھلوں سے لدے درختوں کو دیکھا۔ کھجور کا درخت دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یہاں کی کھجوروں کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ کیا دیکھتا ہوں، کھجور کا درخت میری جانب جھک گیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک کھجور توڑ کر منہ میں رکھ لی۔ اس کھجور کی مٹھاس کو دنیا میں موجود کسی میٹھی چیز سے موازنہ کرنا ناممکن ہے۔ اپنی اسی دنیا کو دیکھ لیں، یہاں اگر مٹھاس حد سے زیادہ ہو تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، لیکن اس کھجور کی مٹھاس کو میں کیسے بیان کروں؟ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو دیکھا چمن کی گھاس پہلی والی حالت میں پلٹ گئی ہے۔ وہاں سے دریا کا رخ کیا۔ دنیا میں معمولاً دریا کے کنارے کیچڑ ہوتا ہے۔ انسان احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ وہاں کے دریا کی کیا بات ہے! دریا کے کنارے کانچ کی مانند براق اور دلربا ہیں۔ پانی کو دیکھا تو اتنا شفاف تھا کہ نگاہ اس کی تہہ تک جاتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کے اندر کود جاؤں، لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے فوراً اپنے پھوپھی زاد بھائی کے محل کی طرف جانا چاہیے۔ دریا کے اس پار سفید رنگ کا ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا جس کی خوبصورتی ناقابل توصیف اور وہ دنیا کے محلات سے بالکل الگ تھا۔ وہ ان برفانی محلات کی مانند تھا جن کو ہم بچپن کے ایام میں کارٹونوں میں دیکھا کرتے تھے۔ محل کی دیواریں نورانی تھیں۔ دریا کے اس پار جانے کے ارادے سے کسی پل کی تلاش کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پانی پر سے گزر کر اس طرف جا سکتا ہوں۔ پانی پر سے چل کر دریا کی دوسری جانب اترا جہاں میرے پھوپھیزاد بھائی کا محل تھا۔ اس محل کی دلکشی کے صحن میں آنکھیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ بھائی سے ملا تو کہنے لگا، یہاں پر ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پڑوس میں ہیں۔ یہاں سے ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی ملاقات کا شرف بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہ برزخ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے
ایک نعمت ہے۔ یہاں سے ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور شہداء کی ملاقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ مولا کے رکاب میں جان نثاری۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ رجب اور شعبان کے بابرکت مہینے تھے جب خانہ خدا اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ احرام باندھنے کے بعد ہم نے مسجد الحرام میں قدم رکھا۔ اعمال بجا لانے کے بعد اپنی مقرر کردہ جگہ پر واپس آئے۔ کارواں کے ہمراہ ایک عالم دین بھی تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ 3 خواتین ابھی آئی ہیں، آپ تھوڑی سی زحمت کریں اور ان کو طواف کے لیے لے جائیں۔ تھکاوٹ سے میں بے حال تھا لیکن پھر بھی قبول کیا۔ دیکھا ہمارے کارواں کی 3 جوان سال عورتیں میرے جانب آ رہی ہیں۔ جو ہی میں نے ان کو دیکھا نگاہیں فوراً چھپ گئیں۔ میرے پاس ایک اضافی تولیہ تھا۔ تولیے کا ایک سرا میں نے پکڑ لیا اور دوسرا سرا ان کو تھما دیا تھا۔ ان سے کہا کہ میں طواف کے دوران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، حرم میں بہت زیادہ رش ہے، آپ لوگ تولیے کا سرا پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد تھکاوٹ سے چور واپس لوٹ آیا۔ اس دوران نہ میں نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ ان کو طواف کروانے کی ذمہ داری میری نہیں تھی، لیکن خدا کی خوشنودی کی خاطر میں نے اس کام کو سر انجام دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران لوگ بار بار بازاروں کے چکر لگاتے تھے، لیکن میں صرف حرم کی زیارت کے لیے ہوٹل سے نکلتا تھا۔ پہلے رہبر معظم انقلاب کی نیابت اور پھر شہداء کی نیابت میں طواف کرتا تھا۔ کوشش کرتا تھا کہ اس معنوی فضا سے زیادہ استفادہ کروں۔ اب یہاں پر میرے نیک اعمال کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ میز کے پیچھے بیٹھا جوان میرے ان اعمال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ان خواتین کو جس خالص نیت سے طواف کروایا ہے اس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں ایک واجب حج کا ثواب لکھا گیا ہے۔ مزید کہنے لگا کہ جو طواف دوسروں کی نیابت میں انجام دیے ہیں ان کے لیے 2 گنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ شعبان کے ابتدائی ایام تھے۔ ہم مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک دن صبح سویرے قبرستان بقیع کی زیارت میں مشغول تھا۔ اپنے قریب ایک وہابی پولیس والے کو دیکھا جو ایک جوان لڑکے کا کیمرہ چھین رہا تھا۔ وہ جوان بقیع کی تصویر بنانا چاہ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھین کر لڑکے کو پکڑا دیا۔ میں قبرستان کے آخری سرے تک چلا گیا۔ زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے میں جناب عثمان کی قبر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ وہ پولیس والا میرے پیچھے آ گیا تھا اور گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے آ گیا، میرا بازو پکڑ لیا اور فارسی زبان میں اونچی آواز میں کہنے لگا، کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا لعنت بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میرا بازو چھوڑ دو، لیکن وہ چیختا رہا، چلاتا رہا اور دوسرے بہت سے سپاہیوں کو اکٹھا کیا۔ اسی اثناء میں میری طرف دیکھ کر مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا بات کہی۔ اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس کی نازیبا بات کو دوسرے زائرین نے بھی سن لیا تھا۔ اب چپ رہنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے ساتھ ہی 4 سپاہی مجھ پر حملہ آور ہوئے اور بری طرح مارنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک اہلکار نے میرے کندھے پر مہلک ضرب لگائی جس کا درد کئی مہینوں تک برداشت کرتا رہا۔ دوسرے زوار میری مدد کو آئے، ان کے چنگل سے نجات دلائی
اور میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ اعمال نامہ کو دیکھ رہا تھا کہ قبرستان بقیہ میں اس جھگڑے کی روداد مجھے دکھائی گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں ان اہلکاروں سے الجھ گئے تھے اور تمہارا کندھا بھی زخمی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں مولا علی علیہ السلام کے رکاب میں جانثاری کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔